وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. ہمارے شیخ نے اللہ کی تعریف اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورۃ العصر کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے اور حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ میرے سارے کے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ اور انسان کا کسی حدیث جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو میت کے ساتھ جو ہے تین چیزیں جاتی ہیں: اس کے اہل و عیال اور اس کا مال اور اس کے اعمال۔ دو چیزیں، اس کا مال اور اس کے اہل تو واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ أيها الأحباب الكرام، الله هو الخالق، الله هو المالك، الله هو المدبر، الله مالك الملك والملكوت، صاحب العزة والعظمة والجبروت، محيي العظام بعد الموت، الواحد الأحد، الملك الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الله ربنا الخالق الذي خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق الجبال وشق الأنهار، فلا إله إلا هو ولا معبود سواه، الذي أمدنا بالنعم، الذي بعث الأنبياء والمرسلين من أجل هداية الإنسان وفوز الإنسان، فجميعهم جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جاءوا بكلمة واحدة: كلمة الإيمان، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة الفوز، كلمة النجاة، لا إله إلا الله. جميع الأنبياء بعثوا بهذه الكلمة.
اللہ رب العزت کی ذات حقیقی ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات واحد اکیلی تنہا ذات ہے. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رازق ہے. آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے. جو ہمیں کائنات کے اندر نظر آ رہا ہے وہ ساری کے ساری اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے. اللہ رب العزت کی ذات بہت قریب, بہت عزیز ذات ہے, اور جبروت والی ذات ہے, جاہ و جلال والی ذات ہے. اور اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر بہت سارے انعامات اور احسانات کیے, اور ان انعامات اور ان احسانات میں کیا ہے کہ انبیاء علی نبینا علیہم السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا, اور سارے کے سارے جو نبی آئے وہ ایک ہی کلمہ لے کر آئے. وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ کلمہ اخلاص والا کلمہ ہے. وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ توحید والا کلمہ ہے. وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ نجات والا کلمہ ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ. وكان آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع بأهل قريش وقال لهم لقد جئتكم بكلمة واحدة تقولونها تدين لكم بها العرب وتؤدي إليكم بها العجم الجزية. قالوا نعم وأبيك 10 كلمات. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام, إذا هذه الكلمة رسخت في حياتنا وتحققت في ليلنا ونهارنا فزنا وسعدنا في هذه الدنيا والآخرة. كيف كل يوم يزداد الإيمان في قلب كل واحد فينا, كل يوم يرسخ في قلب كل واحد فينا الإيمان بالله عز وجل, الثقة بالله سبحانه وتعالى, الاعتماد على الله عز وجل. آخر کے اندر ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا, قریش کو, اور فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں, اگر تم ایسے کلمے کو کہہ دو گے تو یہ سارا کا سارا عرب آپ کے تابع ہو جائے گا, اور یہ سارا کا سارا عجم تمہیں جزیہ دینے لگ جائے گا. تو قریش کے سرداروں نے کہا ایسا ایک کلمہ نہیں, ہم 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ کہہ دو. یہ کلمہ کہو گے تو سارے کے سارے عرب آپ کے تابع ہو جائیں گے, اور سارے کے سارے عجم تمہارے جزیہ دینے والے بن جائیں گے. اور فرمایا کہ یہ کلمہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے, یہ کلمہ ایمان ہے, یہ ہمارے دل کے اندر راسخ ہو جائے, ہمارے دل کے اندر پیوست ہو جائے, اور ہمارے شب و روز, ہماری دن اور رات اس کلمے کے مطابق ہو جائے. اگر اس کے مطابق ہو جائیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ آنے والی زندگی ہے اس کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہمیں کامیابی ملے گی. یہ کلمہ ہمارے دلوں میں آئے گا کس طریقے سے؟ اس کے لیے محنت کرنا, اس کے لیے کوششیں کرنا, اس کے لیے اپنے سارے معاملات کو اس کلمے کے تابع ڈالنا, اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا. اگر ہم اس کے مطابق اور اس محنت کے اندر لگیں گے اور اپنے ایمان کو دن اور رات اس کے اندر ترقی کرتے جائیں گے اور اس کے لیے محنت کرتے رہیں گے تو یہ دنیا کی زندگی بھی چین سکون اطمینان والی بن جائے گی, اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ زندگی آنے والی ہے اس کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کامیاب ہو جائیں گے. أيها الأخوة الكرام, من أجل نجاتنا ومن أجل فوزنا ومن أجل سعادتنا في الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى أعطانا الدين. هذا الدين المبارك فيه جميع الفوز وفيه جميع الفلاح وفيه جميع النجاح في هذه الدنيا وفي الآخرة. وببركة ختم النبوة الله سبحانه وتعالى أعطانا إلى جانب الدين جهد الدين, أي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكل واحد فينا مسؤول عن هذا الدين من جهتين, من جهة تحقيق هذا الدين في حياته, ومن جهة الدعوة لهذا الدين المبارك. وبهذه الدعوة نحن محتاجين إليها أشد الحاجة من أجل النجاة, من أجل الفوز. كل واحد فينا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى, يعظم الله عز وجل ويكبر الله سبحانه وتعالى,
أولا مقصده نفسه، كيف يستقر هذا الإيمان في قلبه، وكيف تترسخ معرفة الله سبحانه وتعالى والثقة بالله عز وجل، وإخراج ما سوى الله سبحانه وتعالى من هذا القلب، وترسيخ اليقين على الله سبحانه وتعالى. اللہ رب العزت نے اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں اپنا دین عطا کیا ہے۔ اس دین کے اندر ختم نبوت کے طفیل، اس دین کے اوپر عمل کرنا اور اس دین کی دعوت دینا، یہ دو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ پہلی ذمہ داری کیا کہ اس دین کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھالنا، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اس دین کے مطابق ہو، اور دوسری ذمہ داری کیا کہ اس دین کی دعوت دینا، اس دین کو لے کر سارے انسانوں کے پاس، سارے عالم کے لوگوں کے پاس جانا اور ان کو بتانا۔ کیوں؟ کیا دعوت دینی اور کیا بتانا کہ دیکھو تمہاری دنیا کی کامیابی بھی اور تمہاری آخرت کی کامیابی بھی اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر رکھی۔ تو دین کی دعوت دینا یہ ہماری دوہری ذمہ داری ہے، ایک دین کے اوپر خود عمل کرنا اور دوسرا دین کی دعوت کو لے کے سارے عالم کے اندر پھرنا اور سارے انسانوں کے پاس جانا۔ اس کے لیے لوگوں کو دعوت دینا، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کے گنوں کو بولنا، اور اس دعوت دینے کے اندر سب سے پہلی جو نیت ہو اپنی اصلاح کی نیت ہو کہ کس طریقے سے اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی میرے دل کے اندر بیٹھے۔ یہ پہلی نیت ہو کہ میری اصلاح ہو جائے، کہ دین سارا کا سارا میرے اندر زندہ ہو جائے، 24 گھنٹے کی زندگی میرے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو دین کے مطابق زندگی ہے، سب سے پہلے یہ میرے اندر آ جائے۔ اس دعوت کو جب ہم دیں گے اور اس دعوت کے لیے ہم قربانی دیں گے اور اس نیت کے ساتھ ہم قربانی دیں گے تو اللہ رب العزت ان بولوں کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر بٹھائیں گے، اور ان بولوں کی حقیقت اور اپنی عظمت اور اپنی معرفت ہمارے دل کے اندر پیوست کر دیں گے۔ والأجل تبيان أهمية الدعوة لأجل هذا المسلم ضربوا أهل العلم مثالين. أول مثال للرجل الذي بعيد عن الدعوة إلى الله عز وجل ومشغول فقط بالعبادات، ألا وهو بلعام بن باعوراء، وهو أحد بني إسرائيل الذين تفرغوا بالعبادة، تفرغوا بالعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى الله سبحانه وتعالى رزقهم اسمه الأعظم الذي لا دعي به أجاب. فجاءوا جبابرة بني إسرائيل إلى هذا الرجل وما زال يغروه بالمال حتى يدعو على موسى عليه السلام، ولكنه ما عنده الدعوة، فانهار واغتر بالمال واغتر بالمجوهرات، فأراد أن يدعو على موسى، فلما رفع يديه أخرج الله سبحانه وتعالى لسانه على صدره. وبالجانب الآخر الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي في عهد سيدنا عمر أسألوه الروم مع مجموعة من التابعين، فأخبر به ملك الروم، فأتى به إلى قصره وأغراه بالدنيا، فقال له أعطيك نصف ملكي وأزوجك بنتي. قال له مقابل ماذا؟ قال أن تترك دين محمد وأن تتنصر. فقال ماذا تقول؟ قال والله لو أعطيتني ملكك كله وما تملكه العرب ما تركت دين محمد طرفة عين. هذا لماذا عنده هذه القوة؟ لأنه داعي إلى الله عز وجل. فعندما ذهب به إلى يقتل بكى، فأرجعوه فقال إنما بكيت لأن عندي روح واحدة تزهق الآن لله، تمنيت أن جسدي كله أرواح وكل شعر من جسدي روح تزهق اليوم في سبيل الله عز وجل. فأخلى سبيله الملك مقابل أن يقبل رأسه. انظروا الفرق بين هذا وذاك. علماء کرام دعوت اور بغیر دعوت اس کے لیے دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال بنی اسرائیل کے ایک عالم کی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا، اس کا نام تھا بلعام ابن باعورہ،
اور اتنی اللہ کی عبادت کی اور اللہ سے اتنا تعلق اس کا قائم ہو گیا کہ وہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ اللہ نے اس کو اپنا اسم اعظم عطا کیا اور اس سے وہ جو دعا مانگتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے۔ اب وہ اس کا اللہ سے تعلق تو قائم ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور اس کو مال کی لالچ دی، زیورات اور سونے چاندی کی اس کو لالچ دی اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ پہلے تو وہ منع کرتا رہا، لیکن کیا اس کا دل بھی اس لالچ کے اندر آ گیا۔ اتنا مال، اتنا سونا، اتنی چاندی، اس کو دیکھ کر وہ بھی راستے سے بھٹک گیا اور اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے جیسے ہی اس نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس کے سینے تک لٹکا دیا۔ اور دوسرا واقعہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو روم کے بادشاہ نے پکڑ لیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا اور ان کو مال کی لالچ دی اور کہا کہ میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کروا دوں گا، تم جو ہے عیسائی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ تم مجھے اپنی ساری بادشاہت بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر کہا کہ اس کو جو ہے قتل کر دو، کڑھائی میں ڈال دو، تو رونے لگے۔ تو کہا کہ اس کو واپس بلاؤ۔ پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں مرنے والا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، وہ جاتے ہی ختم ہو جائے گی۔ میری دل کی چاہت تو یہ ہے کہ میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے کے اندر اس کو قربان کرتا۔ تو اس کے بعد جو رومی بادشاہ تھا وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں میں آزاد کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے صرف آزاد نہیں کرو، میرے ساتھ جتنے تابعین ہیں، میری جو پوری جماعت ہے، ان کو بھی ساتھ رہا کرو۔ تو کہا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم میری پیشانی پر بوسہ دو۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ مجھے شرط منظور ہے۔ انہوں نے ان کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا۔ أيها الأخوة الكرام، نحن ما شعرنا أن نحن محتاجين للدعوة إلى الله عز وجل، ما جعلنا هذا الشعور إن يوميا كما نصحون المشايخ أقل قليل 25 إلى 50 مرة أقوم بدعوة الإيمان واليقين. كل يوم يجب أن أعظم الله ويكبر الله وأوجه الخلق إلى الخالق سبحانه وتعالى. أقل قليل 25 إلى 50 مرة يوميا. هذا ليس لهم، هذا لي، هذا حاجتي، هذا من أجل فوزي، هذا من أجل نجاتي، هذا من أجل حفاظي من الفتن حتى أكون محفوظ. يجب أن أكون داعي إلى الله سبحانه، إلى الله عز وجل. مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد المشركين وعنده جل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما كلم أحد منهم بل تكلم معه صلى الله عليه وسلم ودعاه الإسلام. فهذا المشرك قال من يشهد لك؟ فنادى النبي صلى الله عليه وسلم شجرة في طرف الوادي، قال تلك الشجرة. فجاءت هذه الشجرة تخد الأرض خدا حتى وقفت من طرف الوادي إلى الطرف الآخر بين يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها من أنا يا شجرة؟ فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآمن ذلك المشرك. فالداعي معه نصرة الله، الداعي معه معية الله، الداعي معه حفاظة الله سبحانه وتعالى. آج ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم اس دعوت کے کتنے محتاج ہیں، اس دعوت
والی محنت کے ہم کتنے محتاج ہیں، آج ہمیں اس کا احساس ہی۔ ہمارے بڑے، ہمارے مشائخ جو ہمیں فرماتے ہیں کہ 25 مرتبہ کم سے کم دعوت کے بولوں کو بولنا، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی کبریائی کو بولنا، کیوں؟ دوسروں کے لیے نہیں، میں اس کا محتاج ہوں، یہ میری ضرورت ہے۔ اگر میں دعوت کی محنت کو کروں گا، میں دعوت کے بولوں کو بولوں گا تو اس کے اندر میری حفاظت ہے، فتنوں سے بھی میری حفاظت ہے، میرے ایمان اور اعمال کی ترقی ہے، میرے دین کی حفاظت ہے۔ یہ ایمانی بول بولنے کے، یہ دعوت کے بول بولنے کے لیے۔ آج ہمیں یہ توغہ لگا کہ یہ دعوت دوسروں کے لیے نہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ دعوت کے بول یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، یہ ہماری اپنی حاجت ہے کہ میں ان بولوں کو بولوں گا تو میرے دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیٹھے گی۔ یہ دعوت اتنی ضروری ہے۔ فرمایا کہ داعی کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے، اللہ کی معیت ہوتی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، راستے میں مشرک ملا، مشرک کو دعوت دی تو کہا کہ تمہاری نبوت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت چیرتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس درخت نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسی وقت جو ہے وہ مشرک ایمان لے کر آیا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ دعوت کی جو محنت ہے اس کو اپنی ضرورت اور اپنی حاجت سمجھ کر ہم ان دعوت کی بولوں کو بولیں گے تو اللہ کی مدد و نصرت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور ان فتنوں کے دور کے اندر فتنوں سے ہماری حفاظت بھی ہوگی۔ أيها الأخوة الكرام، في سورة العصر أقسم الله سبحانه وتعالى أن جميع الإنسانية في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أغلب المسلمين الآن مشغول في النصف الأول، الإيمان والعمل الصالح، ومشغول عن النصف الثاني وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فنصف الدين كأن هذه السورة قسمت الدين إلى نصفين، نصف الإيمان والعمل الصالح والنصف الآخر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف إخواني الكرام نقوم أنفسنا ونقوم الأمة على الدعوة إلى الله عز وجل، على أن حاجة كل مسلم من أجل فوزه ونجاته ومن أجل سعادته ومن أجل قضاء حوائجه في الدنيا وفي الآخرة. شیخ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ العصر نازل فرمائی، اور سورۃ العصر کے اندر قسم کھا کر، زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر، سوائے ان لوگوں کے، فرمایا کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کر کے رہے اور حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ آج مسلمان، آدھے سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ ایمان اور اعمال پر تو ہیں، لیکن جو بقیہ ہے دعوت والی محنت اس سے وہ غافل ہے۔ تو اس صورت کے اندر امت کو کیا فرمایا کہ کامیاب کون ہے؟ جو پورے کے پورے دین کے اوپر، یعنی جو ایمان اور اعمال بھی کرنے والے ہیں اور ایمان اور اعمال کی دعوت بھی دینے والے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ آج ایمان اور اعمال کی محنت کر کے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں کلمے والا ہوں، ہم اطمینان کر لیتے ہیں۔ اور باقی جو دعوت والی محنت ہے، جو اس صورت کے اندر کیا ہے، دوسری جو چیز کو ذکر کیا گیا اس سے کیا ہے، اکثر امت غافل۔ تو وہ امت بھی کیا جو غافل ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ لوگ بھی نقصان کے اندر، خسارے کے اندر ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نقصان سے نکل جائے اور ساری کی ساری انسانیت نقصان سے نکل جائے، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ یہ دعوت کی محنت سے۔
ہم دعوت کی محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اس دعوت کی محنت کو اپنا مقصد سمجھیں. ایمان اور اعمال کے ساتھ ساتھ دعوت کی محنت کے لیے ہم اپنی وقتوں کو نکالیں اور قربانی دیں اور اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگائیں تاکہ ہم بھی کامیابی کے راستے پر آ جائیں اور ساری کی ساری انسانیت بھی کامیابی کے راستے کے اوپر آ جائے. ان شاء اللہ نكون مستعدين. جزاكم الله خير. تو اس کے لیے سب ساتھی تیار ہیں نا انشاءاللہ اس دعوت کی محنت کو اپنا مقصد بنانا اور اس دعوت کی محنت کے لیے اپنی کیا ہے صلاحیتوں کو لگانا, اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس دعوت کے لیے دینا. اس کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھئی کیا ہے کہ ہر سال 4 مہینے لگانا اور 8 گھنٹے مسجدوں کو دینا. تو اس کے لیے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ بھئی ہر سال 4 مہینے لگائیں گے اور کیا ہے 8 گھنٹے مسجدوں کو دیں گے. ابھی ہمارا کراچی کا اجتماع کی تاریخ آ چکی. اب اس کے لیے ہم کیا کریں, ہمیں 2500 جماعتیں دینی ہیں چلے 4 مہینے کی اور ملکوں کی جماعتیں دینی ہیں, درون ملک سال کی جماعتیں دینی ہیں. اب یہ کب ہوگا جب ہم اپنے وقت کو بڑھائیں گے, اپنی دعوت کی محنت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے اور اس کے لیے قربانی دیں گے. تو اس کے لیے سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ, سب تیار ہیں نا انشاءاللہ, ملکوں کے لیے بھی چلے 4 مہینے کے لیے بھی درون ملک سال کے لیے بھی. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ جو نماز تک کا وقت ہے اس کے اندر ساتھی ایک دوسرے کو تیار بھی کریں اور نماز کی تیاری بھی فرما لیں. پھر اس کے بعد مغرب کے بعد بیان ہوگا اور اس کے بعد تشکیل ہوگی. تو سب ساتھی جو ہے بھرپور ارادے کریں اور نقد نیت کریں انشاءاللہ. سبحان الله وبحمده نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.